کہ اللہ کریم کے کرم سے یہ جو دو شہر ہیں یہ ایسے شہر ہیں کہ ساری دنیا گھومنے والا بھی آخر کار یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو بات مکہ پاک میں ہے، جو بات مدینہ طیبہ میں ہے، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ شاعر پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دنیا دیاں سفراں تھو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے سفر پہ جائیں تو بندہ تھک بھی جاتا ہے، کچھ دنوں بعد بور بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان ٹور پہ جائے یا دنیا کے کسی ملک میں گھومنے پھرنے بھی لوگ جاتے ہیں، تو جب دوست یا فیملی کے لوگ بیٹھتے کہتے ہیں وہ جگہ دیکھ لی ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ اب اس کو 2 بار چلے گئے، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ وہ شہر ہیں، 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ مدینہ پاک کا سفر، مکہ پاک کا سفر جب بھی ہو وہ ہر بار ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، حج کا سفر ایک تو عمرہ ہے، ایک تو ویسے حاضری ہے، مگر جو سفر حج ہے اس کی بات تو اور ہی نرالی ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور پھر جو اس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں ہیں، اس قدر فضیلتیں ہیں کہ بندے کا شوق اور اس کا جو ذوق ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، اور اس کی گونج اور اس کی مہک کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی درود پاک کی خوشبو ایسے نکلتی ہے کہ آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ خوشبو پھیلا رہے ہیں، محفلوں میں نارملی اس طرح خوشبو پھیلائی جاتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہم عطر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایسا عطر دو کہ ذرا دیر تک رہے اور دور تک خوشبو جائے، مگر ایسا کوئی عطر نہیں ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر اس عطر کو لگاؤں اور فرشتے آسمان پر سونگنے لگ جائیں۔ درود پاک وہ ہے کہ جس کی خوشبو فرشتے آسمان پر محسوس کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں پھر فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی ہے جو ان پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت ایسی ہے، اب جو درود پڑھے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ جائے تو جو درود پڑھنے کا عادی ہو اس کی دنیا اور آخرت کیوں نہ مہک جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر بھی مہکی رہے، زندگی بھی مہکی رہے، تو درود پاک کی کثرت کیجیے، اور کیوں نہ خوشبو نکلے۔ ہے کس خوشبو والے آقا کا ذکر ہے۔ آج کل ہمیں بہت زیادہ عطر لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بہت پسینہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اور آپ ذرا سمجھیے گا بات، میں اور آپ کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ کبھی سوچئے گا کہ میں اور آپ جب بھی خوشبو لگاتے ہیں، چاہے وہ عطر ہو، چاہے وہ اسپرے ہو، چاہے وہ باڈی پہ ہم کوئی بھی خوشبو لگائیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پسینے سے نکلنے والی بدبو سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا تو مجھے اس بیڈ اسمیل نہ آئے، یا میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں نا۔ اب ذرا سمجھیے گا، جس چیز سے بچنے کے لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، اللہ کریم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسا با کمال بنایا کہ نبی پاک کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے پسینے سے بچنے کے لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام وہ با کمال ہستی ہیں کہ جن کا خود پسینہ بذات خود وہ ایسا خوشبودار ہے۔ کیسا خوشبودار ہے؟ دیکھیں، ہم جب یہاں آ رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ فون پہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہال کہاں ہے، ایڈریس بتائیے۔ یا تو بندہ فون پہ بتاتا ہے، یا آج کل تھوڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں۔ اب خوشبو والے بھائی سے گزارش ہے کم از کم مجھ پہ نہ خوشبو برسائیں، ورنہ مجھے میرے گلاسز صاف کرنے پڑیں گے باقی محفل پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب لوکیشن کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس لوکیشن پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں 1450 سال پہلے تو انٹرنیٹ نہیں تھا نا، لوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، مگر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ان کے پاس بھی ایک لوکیشن سسٹم تھا، اور وہ سسٹم یہ تھا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب کسی کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے ہیں، کدھر تشریف فرما ہیں، تو وہ راستے پر آ کر، گلی پر آ کر خوشبو سونگتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ ہاں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اچھا، یہ تو صحابہ کرام کے پاس تھی نا نیویگیشن، نبی پاک کا دور تھا، آقا کی خوشبو اسمیل کیا کرتے تھے، مگر مزے کی بات بتاؤں، ایسی خوشبو تھی میرے آقا کی کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، مدینے سے یہ ہو کر آئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، جس نے مدینہ دیکھا ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ناک عشق والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں پہلے بھی وائرس آیا تھا نا، وائرس آیا تھا، سونگنے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت چلی گئی تھی، ٹیسٹ کا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ کووڈ وائرس تھا۔ کچھ لوگوں کو ساری زندگی وائرس لگا ہوا ہے، ان کو مدینے کی خوشبو نہیں آتی، لیکن اگر عشق رسول والی ناک ہو، عاشق رسول کی آنکھ پر پٹی باندھ کر اسے مدینے لے جاؤ، وہ بتائے گا یہ ہوائیں اور ہیں، وہ بتائے گا یہ فضائیں اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں،
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں، ہائے ہائے۔ بلکہ مدینے کو تو چھوڑیے، مکے سے مدینے جائیں نا، ابھی مدینہ قریب آنے لگتا ہے نا تو ہواؤں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے، فضاؤں کی چاشنی بدلنے لگ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے جب بورڈ آتا ہے کہ 300 کلومیٹر باقی ہے، تھوڑی دیر بعد 250 کلومیٹر باقی ہے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے، اللہ اکبر، دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، فضاؤں کی چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اسی مدینے میں ایک گھر تھا، ذکر مدینہ کرنا ہے نا، آؤ سنتے ہیں۔ صحابی رسول پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں، جو مکے مدینے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی حرم کے آس پاس بھی بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں اور عجیب خوبصورت خوشبوئیں آتی ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے وہ عطر اور جناب لبان استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس زمانے سے یہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی خوشبو بڑی پسند، ہاں سنت ہے خوشبو، اچھی خوشبو لگانا۔ تو صحابی رسول آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو لینی ہے۔ اس زمانے میں غربت کے دن بھی تھے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر آ گئے۔ ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ نبی پاک اس میں عطر ڈال کے دیں گے، پیارے آقا اس میں خوشبو دے دیں گے۔ واقعی خوشبو تو عنایت فرمائی میرے آقا نے، مگر کائنات کی کمال کی خوشبو عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہی صحابی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالنا شروع کیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پسینہ حاضری دینے بھی بہت زیادہ آتا تھا، زیادہ حاضری ہوتی تھی پسینے کی۔ تو پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالا اور پسینہ مبارک اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی جس کی شادی ہے، دلہن کو کہنا کہ اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے جب جب خوشبو کی ضرورت آ جائے۔ اچھا اب وہی والی بات جو میں نے بیان کے شروع میں کہی تھی کہ جب بھی ہم عطر خریدتے ہیں، پرفیوم لیتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں ذرا ایسا دینا کہ لانگ لاسٹنگ ہو اور ذرا مہک اچھی ہو، دور تک جائے۔ مگر آپ کوئی ایسا پرفیوم نہیں لا سکتے کہ آپ اپنے گھر میں پرفیوم لگائیں اور پورا گھر پورے شہر میں مہکنا شروع کر دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر۔ ہوا یہ اس دلہن نے، وہ دلہن بھی کیسی، وہ بیٹی بھی کیسی، جس نے باپ کو یہ نہ کہا کہ ابا جان ہم نے تو عطر منگوایا تھا، آپ پیارے آقا کا پسینہ لے آئے۔ ارے عاشقان رسول کا دور تھا، ان کی تو قسمت چمک اٹھی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ میری شادی کے لیے عطا فرمایا۔ وہ دلہن پسینہ لگاتی ہے، صرف دلہن نہیں مہکتی، صرف کمرہ نہیں مہکتا، ارے پورا گھر ایسا مہکتا ہے کہ پورے مدینے میں خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اچھا میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو اور میرے رضا کا قلم خاموش رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں میرے آقا کا پسینہ کوئی مل لینا پھر کیا ہوگا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے ترے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول سکن پھول دہن پھول۔ اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو درود پاک پڑھیے، آپ کی زندگی بھی مہکے گی، آپ کی قبر بھی مہکے گی، انشاءاللہ آخرت بھی مہک جائے گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ پاک، پہلے کچھ ذکر مکہ ہو جائے۔ مکہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے۔ اللہ کے حبیب جہاں پیدا ہوئے وہیں کعبہ ہے، وہیں صفا مروہ ہے، وہیں حجر اسود ہے، وہیں مقام ابراہیم ہے۔ مکے کے علاوہ کہیں حج نہیں ہو سکتا، مکے کے علاوہ کہیں عمرہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 سالوں میں سے 53 سال حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے۔ اسلام کی دعوت وہاں سے شروع ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیتوں کے نزول کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے، پہلی وہی غار حرا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور سبحان اللہ مکہ مکرمہ کی تو کیا شان ہے۔ اور پھر حج، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے عرفات کے میدان میں، مضمون حدیث کا عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ احرام کی حالت میں حج کی نیت سے جو حاضر ہو جائے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔
یعنی پچھلے سارے گناہ معاف حاجیوں کے ہو جاتے ہیں. مزدلفہ کی رات کو کہا گیا یہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. عرفات کے میدان میں اللہ اپنے حق معاف فرما دیتا ہے, اور جب مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے تو حقوق العباد جو ہیں, جو بندوں کے معاملات ہیں, وہ معافی کی نوید سنائی جاتی ہے. اللہ اکبر. کعبہ مشرفہ کی کیا شان ہے. کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک ایک قدم پر نیکی ہے. اور مکہ پاک جو حدود حرم ہے اس کا کمال تو دیکھو کہ اس کے اندر جا کر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. نیو کراچی میں بیٹھ کر 1,00,000 بار سبحان اللہ کہوں اور حدود حرم مکے میں جا کر ایک بار سبحان اللہ کہوں تو وہ برابر ہے. وہ ایسا شہر ہے. نصیب والے وہاں جاتے ہیں. وہاں آب زمزم ہے سبحان اللہ, جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا, جس کا مضمون ہے یہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس لیے ہے, اس کے لیے دعا کر کے پئیں. سبحان اللہ. دعائیں قبول ہیں. زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جب حاجی اپنے ہاتھ میں زمزم کا گلاس لیتا ہے اور سامنے کعبے کا نظارہ ہوتا ہے, خدا کی قسم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جو زمزم پینے کا لطف ہے, دنیا کے بہترین مشروبات, دنیا کے قیمتی ترین مشروبات ایک طرف, اللہ اکبر, زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو اور کعبہ مشرفہ سامنے ہو, اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کتنی بار بھی آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا ہو, ادھر جا کر دیکھا ہو یا تصویروں میں دیکھا ہو, مگر یقین جانیے جب جب بندہ کعبہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. اپنا آپ اتنا چھوٹا دکھنے لگتا ہے. تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ مجھ جیسا گناہگار کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے. اور اللہ اکبر, جو کعبہ مشرفہ میں حجر اسود سے پہلے دیوار ہے, اس کو مستجاب کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں دعا کروں اور 70,000 فرشتے آمین کہیں, اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے. اور سبحان اللہ, ہم کیوں نہ مکے کی حاضری کو تڑپیں, ہم کیوں نہ بار بار حرمین طیبین جانے کو ترسیں. حدیث پاک کا مضمون ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. عمرے پر عمرہ بندہ کرتا رہے تو درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کس فضیلت کی بات کروں. مینا کی وہ راتیں, یہ وہ خیمہ بستی ہے جو سال میں ایک ہی بار بستی ہے, مگر جو جو ادھر جاتا ہے یقیناً تھک جاتا ہے, یقیناً اسے بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, مگر یہ دنیا کی کمال کی مشقت ہے. بندہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے, لباس اتر جاتا ہے, احرام پہنا ہوتا ہے, کھانا پینا بھی مزے کا نہیں ملتا, بعض اوقات آرام بھی پراپر نہیں ہوتا, اپنی پسند کی چیزیں نہیں ملتی ہیں, مگر ہر حاجی سے پوچھو کہتا پھر جانا ہے, خرچ کر کے جانا ہے. میں اس تھکن کو پانا چاہتا ہوں, میں اس مشقت کو اٹھانا چاہتا ہوں. جو قیمتی لباس پہننے والے ہیں, خوشبوؤں میں بسے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں احرام پہننا چاہتا ہوں. جب لباس اتر جائے, صرف لٹھے کی چادریں ہوں, جب خوشبو بھی مجھے منع ہو جائے, مجھے وہ میل بھی اچھا لگتا ہے, مجھے وہ پسینہ بھی یاد آتا ہے, مجھے مزدلفہ کی وہ پتھریلی رات بھی یاد آتی ہے. نرم 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 بستروں پر سونے والے مزدلفہ کی رات کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ پھر وہ رات عطا فرما. کبھی استنجا خانے, کبھی وضو خانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, یہ ہر مشقت قبول ہے. اے اللہ پھر حج پر بلا لے. یہ محبت ہے لوگوں کی اللہ سے. اب دو قسم کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں. ایک تو وہ ہوں گے جن کے پاس اسباب نہیں ہیں. آپ بھی تڑپ دل میں رکھیے اور خاص طور پہ دعائیں کرتے رہیے, نیک اعمال کرتے رہیے تاکہ آپ کو بلا لیا جائے. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں, جو چاہیں تو جا سکتے ہیں, مال و اسباب بھی ہوتا ہے, مگر وہ حج سے جی چراتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بعد میں کر لوں گا, کاروبار اور سیٹ ہو جائے, ذرا بچوں کی شادی ہو جائے, فلاں کام ہو جائے. یاد رکھیے اگر حج فرض ہو گیا ہے اب آپ پر لازم ہے کہ آپ فرض پہلے ادا کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے.